السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ قوموں کے عروج اور زوال کے اسباب، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ آج کے سیشن شروع کرنے سے پہلے میں تمام ان حضرات سے پہلے ہی معافی مانگتا ہوں جن کو یہ تھوڑا ناگوار گزرے۔ میرا قدی طور پہ مقصد کسی کی بھی تضحیق نہیں ہے، نہ دل آزاری ہے۔ میں صرف ہلکے پھلکے انداز میں اس کی نشاندہی کروں گا۔ اگر کوئی اس میں سے ایک شخص بھی سمجھ جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ اس کا موضوع ہے قائد اعظم اور فرقہ بندی۔ قائد اعظم نے فرقہ بندی اور گروہ بندی کے متعلق قرآن حکیم کی عظمت کو کس حد تک جان رکھا تھا، اس کا اندازہ ان کے اس فرمان سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صوبہ پرستی ایک لعنت ہے، جس طرح مذہبی فرقہ بندی، شیعہ، سنی وغیرہ اور باقی اس طرح کی اور بہت سارے فرقے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس نہ دنیا باقی تھی نہ دین۔ ضرورت تھی کہ ایسی مملکت کی بنیاد رکھی جائے جو قرآن کی ابدی اصولوں پر ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر قوت کا توازن پیدا ہوگا، امن امان قائم ہوگا اور اسلام کو اس جمود کو توڑ ڈالنے کا موقع ملے گا جو اس کی تہذیب، تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ چنانچہ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے اس خواب کو دیکھا اور قائد اعظم کے ہاتھوں اس کی تعبیر ہوئی، لیکن ایک خطہ زمین کے حصول کی حد تک وہ ملک جہاں قرآن کی حکمرانی قائم کرنا مقصود تھی، وہاں مسلم لیگ جیسی واحد نمائندہ جماعت کو بھی جلد سے جلد ختم کیا جانا تھا۔ اسی پاکستان میں 1979 تک سیاسی جماعتوں کی تعداد 56 تک جا پہنچی اور اس کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوا اور آج تعداد میرے خیال میں 70 یا 80 کے قریب جا پہنچی ہے۔ اور اس کے ساتھ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان کے ہر مسلم گھرانے میں اور مسجدوں میں اسی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ مسلمانوں دیکھنا، آپس میں تفرقہ پیدا مت کرنا۔ لیکن بقول علامہ اقبال، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، میں ان کا نام یہاں مناسب نہیں سمجھتا مینشن کرنا۔ انہوں نے جماعت سازی کے اوپر یہ کہا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی اور سیاسی پارٹی کا وجود کتنا خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ فرماتے ہیں، یہ قوم تو پہلے ہی ایک جمعیت ہے، اس جمعیت کے اندر کوئی الگ نام سے فرق یا امتیاز پیدا کرنا اور مسلمانوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کرنا دراصل مسلمانوں کو مضبوط نہیں بلکہ کمزور کرنا ہے۔ یہ تنظیم نہیں بلکہ فرقہ بندی ہے۔ لیکن یہ بات 1940 کی ہے، جب سیاسی پارٹیاں قائم نہیں ہوئی تھیں، اور آج جماعت اسلامی جب وجود میں آئی اور اس کے بعد اور بہت ساری پارٹیاں معاذ وجود میں آئیں، تو اسی جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی ایک پارٹی بنائی۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم کسی بھی ایسی پارٹی کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں جو ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے خود ایک پارٹی بنا لی اور انہوں نے یہ فرمایا، ہماری جماعت کو دوسری پارٹی سے کوئی ضرورت نہیں، لیکن پہلے ان جماعتوں کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ اس اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر کس قدر ذہنی انتشار میں مبتلا ہیں۔ ہمارے وہی ایک معزز عالم جو اب ہمارے میں نہیں ہیں، انہوں نے ایک اور جگہ فرمایا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کو تو مسلمان ایک امت ہیں، مگر حقیقت میں اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ان بتوں کو توڑیے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں اور ایک امت بن جائیں۔ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکتی ہیں۔ یہ امتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ نے صرف ایک امت مسلمہ بنائی ہے۔ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے سنی، وہابی، شیعہ یا اس دیوبندی اور ان چیزوں کا۔
1951 میں 1951 میں 21 سے 24 جنوری کراچی میں تمام فرقوں کے نمائندوں کی حیثیت سے علماء کا ایک اجتماع ہوا، جن میں حضرت مولانا مودودی صاحب، سید سلمان ندوی صاحب، مولانا شمس الحق، مولانا شام الحق، مولانا مفتی محمود شفیع، مولانا محمد حسین، مفتی کفایت حسین، مولانا احمد علی، مولانا شمس الدین جیسے حضرات شامل تھے۔ انہوں نے پاکستان کے دستور کی بنیاد کے لیے 22 نکات پیش کیے اور توقع ظاہر کی کہ اگر ان 22 نکات کو تسلیم کر لیا جائے تو پاکستان بآسانی اسلامی مملکت بن جائے گا۔ ان نکات کا لب الباب یہ تھا، اسلامی مملکت کا یہ فرض ہے کہ منکرات کو مٹائے اور متعلقہ اسلامی فرقوں کے لیے ان کے اپنے مذہب کے مطابق ضروری اسلامی تعلیمات کا انتظام کرے۔ ان اسلامی فرقوں کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی، انہیں اپنے فالوورز کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حق ہوگا، وہ اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ اشاعت کر سکیں گے، ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہ کے مطابق ہوں گے۔ اس قسم کے تھے وہ 22 نکات۔ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے قرآن کریم کا یہ ارشاد مشعل راہ ہونا چاہیے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے اندر تفرقہ پیدا نہ کرو۔ قرآن نے مسلمانوں کو تفرقہ بازی کے نتائج سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ اس طرح دشمنوں کے مقابلے پر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جن 22 نکات میں سے بذات خود فرقہ بندی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا اثر شامل ہو، اسے ضابطہ اخلاق قرار دینے اور ان کی بندی پر اتفاق کرنے کے نتیجے میں کس قسم کی یکجہتی مارج وجود میں آئے گی، اس قسم کے ضابطہ اخلاق پر جو جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ فرقہ بندی کی بدولت آج ہمارے ہاں کس قدر جذباتی اشتعال پیدا ہو چکا ہے کہ پورے ملک میں مذہبی فرقہ واریت زوروں پر ہے۔ مختلف مذہبی عناصر ایک دوسرے کے خلاف نفرت و اشتعال پھیلا رہے ہیں۔ سندھ خاص طور پر کراچی کے بارے میں کافی عرصہ سے مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر آبادی کے مختلف طبقات کے دوران اختلافات اور کشیدگی میں بہت زیادہ اضافے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کراچی میں تو اکثر حلقے میں کھلم کھلا دیوبندی اور مولوی شیعہ سنی کے حوالے سے انتخابی مہارت منظم کی گئی ہیں۔ کراچی میں تو اکثر حلقوں میں کھلم کھلا دیوبندی اور بریلوی شیعہ اور سنی کے حوالے سے انتخابی مہمات منظم کی گئی تھیں اور مسلمانوں کو فرقوں کی تقسیم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بغض میں پختہ تر کرنے کے لیے مذہبی پیشواؤں کی ایک بڑی تعداد مذہب کے نام پر فرقہ واریت کو فروغ دے رہی ہے۔ لہذا نئی نسل اب اس قسم کے دبیز پردوں کو الٹ کر خود دیکھ لے کہ امن سکون کے راستے میں کون لوگ حائل ہیں اور یکجہتی کے فقدان کی وجہ کیا ہے۔ یہ وہ چند چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اگین میں ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت کے ساتھ، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، یہ جو ہمارے اندر مسلمانوں میں ڈویژن ہو گئی ہے، یہ ہمیں کہاں لے جائے گی؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم اس کے گھر کو آگ لگا دیں گے، ہم اس کو جلا دیں گے، اس کو مار دیں گے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو ہماری بات نہیں مانتا، جو ہمارے فرقے کے مطابق کام نہیں کرتا۔ خدا را اس سے باہر آئیں، اس سے باہر آئیں۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ اقبال کیا کہہ رہا ہے، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اس نے تو یہ کہہ دیا، مگر اس نے کیا محسوس کیا؟ یہ سارا کچھ پاکستان بننے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد اس نے کچھ محسوس کیا ہو تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، فرقہ آرائی کے زنجیروں میں ہے مسلم اسیر، اپنی آزادی بھی دیکھ، ان کی گرفتاری بھی دیکھ، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ 200 رونے کا مقام ہے، ہم کہاں پہنچ گئے؟ اور کسی ایک صاحب نے بڑا خوبصورت اقبال کو جواب دیا، میں ان صاحب کا نام نہیں جانتا انفارچونیٹلی، لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا، میں آپ کو پیش کیا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اقبال سے مخاطب ہو کے، مر مر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے، مر مر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے، رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے، کہنے کو ہر شخص
مسلمان ہے لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، ہم نے اس دیس کے ساتھ کیا کیا۔ خدا را لوگوں پہ غیر مسلم ہونے کا، کافر ہونے کا، وطن دشمن ہونے کا یہ الزام لگانا چھوڑیں، اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔